بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین اما بعد۔ جی پچھلے لیکچر میں ہم نے کتاب الصلاۃ نماز کے احکام یہ شروع کی تھی، اور اس میں ہم نے اوقات نماز کے بارے میں ایک حدیث مبارکہ اور اس کی وضاحت جو ہے وہ ہم نے پڑھی تھی۔ تو آج بھی انشاءاللہ ہم یہی باب جو ہے آگے اس کو چلائیں گے۔ اوقات نماز کے حوالے سے چند ایک احادیث مزید جو ہے وہ ہم انشاءاللہ پڑھیں گے، اور اس کے بعد پھر نماز کے حوالے سے ہی مختلف جو موضوعات ہیں اور مختلف اہم چیزیں ہیں کہ جیسے باب الاذان ہے، اور اسی طرح نماز سے متعلق جو بھی احکام ہیں وہ انشاءاللہ ہم پڑھیں گے۔ تو اوقات نماز کے حوالے سے ہی یہ دوسری روایت جو ہے یہ موجود ہے، جو ابو برزہ الاسلمی رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے، مروی ہے۔ وعن ابی برزہ الاسلمی رضی اللہ عنہ، سیدنا ابو برزہ اسلمی رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے۔ تو یہ ابو برزہ جو ہیں یہ ان کی کنیت تھی، اور ان کا نام تھا نفلہ بن عبید، اور آپ قدیم صحابہ میں سے تھے۔ آپ نے فتح مکہ اور بعد والے غزوات میں شرکت کی، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد آپ بصرہ میں رہائش پذیر ہو گئے، اور اس کے بعد خراسان چلے گئے، اور آپ کی وفات جو ہے 60 ہجری یا 64 ہجری، دو قول جو ہیں وہ پائے جاتے ہیں آپ کی وفات کے بارے میں۔ بہرحال قال، وہ فرماتے ہیں، یعنی ابو برزہ اسلمی فرماتے ہیں، کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، تھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یصلی العصر، عصر کی نماز پڑھاتے، ثم پھر، یعنی آپ کے ساتھ نماز پڑھنے کے بعد، ثم پھر، یرجع لوٹ جاتا، احدنا ہم میں سے کوئی ایک، الی رحلہ اپنے رہائش کے مقام پر، اپنی رہائش کی طرف، فی اقصى المدینتی، مدینہ کی آخری حدود میں، یعنی مدینہ کے بالکل آخر میں، اور صورت کیا ہوتی تھی، وہ شمس حیۃ، اور سورج جو ہے وہ ابھی تک زندہ ہوتا۔ زندہ ہونے کا مطلب یہ ہے کہ وہ اپنے بالکل جوبن پر ہوتا، سفید ہوتا، ابھی تک وہ زردی مائل نہیں ہوتا تھا۔ تو اس سے آپ اندازہ لگائیں کہ صحابہ کرام اللہ کے نبی کے ساتھ عصر کی نماز پڑھتے، اس کے بعد پھر مدینہ کے دور ترین علاقے میں، مدینہ کی آخری حدود تک جاتے، تو اس پہ بھی ٹائم لگتا ہے۔ تو آپ کہہ لیں کہ نماز پڑھنے کے آدھا گھنٹہ بعد بھی ابھی تک جو ہے سورج جو ہے وہ بالکل روشن اور سفید ہوتا تھا، اور وہ زردی مائل نہیں ہوتا تھا۔ تو اس سے عصر کی نماز کے جلدی پڑھنے کی طرف اشارہ ملتا ہے کہ عصر کی نماز آپ صلی اللہ علیہ وسلم جلدی پڑھ لیا کرتے تھے۔ وَقَانَ يَسْتَحِبُّ أَن يُؤَخِّرَ مِنَ الْعِشَاءِ، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم یہ پسند کرتے تھے کہ آپ نماز عشاء کو مؤخر کریں، لیٹ کر کے پڑھیں۔ تو نماز عشاء کو لیٹ کر کے پڑھنا یہ مستحب ہے، جتنا بھی لیٹ کیا جا سکتا ہے۔ وَقَانَ يَكْرَهُ النَّوْمَ قَبْلَهَا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم عشاء سے پہلے نیند کو ناپسند کرتے تھے، کیونکہ آدمی اگر عشاء سے پہلے سو جائے تو نماز کے رہ جانے کا اندیشہ ہے، اور اگر نماز کے ٹائم اٹھ کھڑا بھی ہو تو بھی سستی اور کاہلی سے وہ نماز پڑھے گا، اور نماز اس انداز میں ادا نہیں ہوگی جس انداز میں ادا ہونی چاہیے۔ والحدیث بعدہا، اور اس کے بعد گفتگو کرنے کو بھی ناپسند کرتے تھے، کیونکہ نماز کے بعد گفتگو جو ہے وہ پھر انسان کو
تہجد کے لیے اٹھنے میں مشکل پیش آتی ہے یا نماز فجر میں اٹھنے کے لیے مشکل پیش آتی ہے؟ تو اگر آدمی نماز عشاء کے فوراً بعد سو جائے تو تہجد میں بھی اٹھنے کی توفیق مل جاتی ہے، اور نماز فجر میں بھی انسان آسانی سے اٹھ جاتا ہے۔ تو اللہ کے نبی عشاء سے پہلے نیند کو ناپسند کرتے تھے تاکہ عشاء جو ہے وہ پوری نشاط کے ساتھ اور پورے وقت پر ادا کی جا سکے، اور بعد میں گفتگو کو ناپسند کرتے تھے۔ وَقَانَ يَنْفَتِلُ، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم پھر جاتے تھے، ینفتلو کا معنی ہے نماز سے فارغ ہو جاتے تھے، من صلاۃ الغداۃ، فجر کی نماز سے، حین جب یعرف الرجل پہچان لیتا تھا آدمی جلیسہ اپنے ساتھ بیٹھنے والے کو۔ تو یہ نماز سے فارغ ہونے کے بعد کا وقت بیان کیا جا رہا ہے کہ اللہ کے نبی نماز سے فارغ ہو جاتے تھے اور کوئی بھی شخص جو ہے وہ اپنے ساتھ بیٹھے ہوئے شخص کو پہچان لیتا تھا، یعنی کچھ روشنی جو ہے وہ ہو جاتی تھی۔ لیکن وَكَانَ يَقْرَأُ، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم پڑھتے تھے نماز فجر میں بِالسِّتِّينَ إِلَى الْمِئَةِ، 60 سے لے کر 100 آیات۔ تو 60 سے 100 آیات اگر پڑھی جائیں تو کم از کم 20 منٹ 25 منٹ جو ہیں وہ لگ جاتے ہیں۔ نماز فجر میں 60 سے 100 آیات پڑھی جائیں، اگر درمیانی آیات پڑھی جائیں تو 20 سے 25 منٹ لگ جاتے ہیں، اور چھوٹی آیات پڑھی جائیں تو بھی 15 سے 20 منٹ جو ہے وہ نماز فجر پہ لگ جاتے ہیں۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ نماز جو ہے وہ اس سے پہلے شروع کی جاتی تھی، اور اس کے بعد بھی آگے ایک حدیث آ رہی ہے کہ اللہ کے نبی جب نماز شروع کرتے تھے تو غلس میں، اندھیرے میں شروع کرتے تھے، تو وہ اندھیرا ایسا ہوتا تھا کہ اس میں کوئی شخص جو ہے وہ اپنے ساتھی کو نہیں پہچان پاتا تھا۔ تو غلس میں، اندھیرے میں نماز شروع کی جاتی تھی، اور جب نماز ختم ہوتی تھی تو پھر کچھ روشنی ہو جاتی تھی جس میں کوئی بھی شخص جو ہے وہ اپنے ساتھ بیٹھے ہوئے آدمی کو پہچان لیتا تھا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم 60 سے 70 آیات جو ہیں وہ نماز فجر میں پڑھتے تھے۔ تو اس سے یہ بھی معلوم ہوا کہ نماز فجر جو ہے وہ جلدی اول وقت میں پڑھنی چاہیے، بالکل جو ہے روشنی ہو جائے تو اس وقت پڑھنا یہ درست طریقہ نہیں ہے۔ اندھیرے میں شروع کی جائے اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کے مطابق 60 سے 70 آیات پڑھی جائیں، اس کے بعد اگر کچھ روشنی ہو جائے اور کوئی شخص اپنے ساتھ بیٹھے ہوئے کو، یہ نہیں ہے کہ دور بیٹھے ہوئے کو، جو ساتھ بیٹھا ہوتا تھا، تو یعنی کہ ابھی تک اندھیرا موجود ہوتا تھا اور آپ 60 سے 100 آیات پڑھ کر نماز پوری سے فارغ ہو چکے ہوتے تھے، پھر جا کر اتنا مطلب روشنی ہوتی تھی کہ کوئی شخص جو ہے وہ اپنے ساتھ بیٹھے ہوئے آدمی کو پہچان لیتا تھا۔ تو یہ حدیث مبارکہ جو ہے اس سے ہمیں کئی ایک چیزیں جو ہیں وہ معلوم ہوتی ہیں۔ پہلی بات تو ہمیں یہاں سے یہ معلوم ہوتی ہے کہ عشاء کی نماز میں تاخیر کرنا جو ہے یہ مستحب عمل ہے، اور دوسری بات یہ معلوم ہوتی ہے کہ نماز عشاء سے پہلے سونا جو ہے یہ اللہ کے نبی کو پسند نہیں تھا، ناپسندیدہ عمل ہے، اور نماز عشاء کے بعد باتیں کرنا یہ بھی ناپسندیدہ عمل ہے۔ اور اس سے یہ بات بھی معلوم ہوئی کہ نماز فجر جو ہے وہ جلدی ادا کرنی چاہیے، کہ جب آغاز ہو نماز فجر کا تو اس وقت جو ہے اندھیرا ہو، کوئی کسی کو نہ پہچان سکے، اور جب نماز فجر پڑھ لی جائے، فارغ ہو جائے 60 سے 100 آیات پڑھ کر، تو پھر جو ہے اس وقت آدمی اپنے ساتھ والے کو پہچان لے۔ تو 60 سے 100 آیات پڑھنے کا مطلب یہ ہے کہ نماز عشاء جو ہے، نماز فجر جو ہے وہ ایک لمبی نماز ہونی چاہیے، اس کے اندر قرات جو ہے وہ لمبی ہو، زیادہ سے زیادہ قرآن مجید پڑھنے کی کوشش کی جائے۔ تو اس حدیث سے دیگر جو کئی باتیں معلوم ہوتی ہیں وہ یہ ہیں کہ نماز عصر جو ہے وہ جلدی ادا کر دی جائے، کیونکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب نماز عصر ادا فرماتے تھے تو سورج جو ہے ابھی تک روشن ہوتا تھا، یعنی صحابہ نماز پڑھ کر مدینہ کے دور ترین علاقے میں جاتے تھے اپنے گھروں میں، تو سورج ابھی تک روشن ہوتا تھا۔ نماز عشاء میں تاخیر درست ہے اور تاخیر مستحب ہے،
لیکن اس میں نمازیوں کا لحاظ رکھا جائے گا۔ اگر نمازی جو ہیں ان کے لیے تاخیر سے نماز پڑھنا مشکل ہو تو پھر اس کو اول وقت پہ ہی پڑھ لینا چاہیے، یا اول وقت سے کچھ تاخیر کر کے پڑھ لینا چاہیے۔ اور اس سے یہ بات بھی معلوم ہوئی کہ تمام نمازوں کے اندر جلدی کرنا افضل ہے سوائے عشاء کے، صرف عشاء کو لیٹ کرنا مستحب ہے۔ اور پھر نماز فجر جو ہے وہ جلدی شروع کر دی جائے تاکہ اس میں 60 سے 100 تک آیات جو ہیں وہ تلاوت کی جا سکے۔ اس کے بعد آگے ہے وَعِندَهُمَا، اور ان دونوں کے پاس، یعنی امام بخاری اور امام مسلم کی روایت میں ہی، من حدیث جابر، حضرت جابر رضی اللہ تعالی عنہ کی حدیث اور روایت میں یہ الفاظ بھی ہیں کہ وَالْعِشَاءُ أَحْيَانًا يُقَدِّمُهَا، عشاء کی نماز کو اللہ کے نبی کبھی کبھی جلدی کر لیتے تھے، وَأَحْيَانًا يُؤَخِّرُهَا، اور کبھی کبھی اس کو لیٹ کر دیتے تھے۔ وجہ کیا ہوتی تھی؟ اذا رآہم اجتمعوا، جب آپ دیکھتے کہ صحابہ جلدی جمع ہو گئے ہیں تو عجلا، آپ بھی جلدی کر دیتے، وَإِذَا رآہم ابطأوا، اور جب آپ دیکھتے کہ وہ لیٹ ہو گئے ہیں تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم بھی نماز کو مؤخر کر دیتے۔ تو اس سے یہ بات بھی ہمیں معلوم ہوتی ہے کہ نماز کے اوقات میں نمازیوں کا بھی دھیان رکھا جا سکتا ہے۔ اگر نمازی جو ہیں وہ لیٹ ہو رہے ہوں کسی بھی وجہ سے تو نماز کو کچھ آگے پیچھے کیا جا سکتا ہے۔ والصبح، اور صبح کی نماز، کان نبی صلی اللہ علیہ وسلم، تھے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، یصلیھا بغلس، آپ غلس میں یہ نماز پڑھتے تھے۔ تو غلس سے مراد وہ اندھیرا ہے جس میں کوئی شخص جو ہے کسی کو پہچان نہیں سکتا، یعنی رات بھی نہ ہو، صبح کا کچھ اجالا بھی اس میں داخل ہو جائے، لیکن ابھی تک اندھیرا اس پہ غالب ہو، جس کو آپ کہہ سکتے ہیں کہ پو پھٹنا، یا جس کو تڑکا بھی کہا جاتا ہے، صبح کا تڑکا۔ تو یہ وہ وقت ہے جس میں رات تو ختم ہو جاتی ہے لیکن ابھی تک اندھیرا اتنا ہوتا ہے کہ کوئی شخص کسی کو پہچان نہیں سکتا۔ تو اس حدیث سے جو باتیں ہمیں معلوم ہوتی ہیں ان میں سے پہلی بات تو یہ ہے کہ نماز عشاء کی تقدیم و تاخیر میں لوگوں کی رعایت کی جا سکتی ہے، یعنی وقت کے اعتبار سے۔ تو اگر نماز عشاء میں کی جا سکتی ہے تو دیگر نمازوں میں بھی کی جا سکتی ہے، لیکن بہت معمولی، زیادہ نہیں، کیونکہ نماز عشاء کا تو وقت جو ہے وہ آدھی رات تک ہے اور اس کو لیٹ کرنا مستحب ہے، لیکن باقی نمازیں جو ہیں ان کا وقت متعین ہے، اور اول وقت سے لیٹ کرنا وہ استحباب کے خلاف ہے۔ اور اس سے یہ بات معلوم ہوئی کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے صحابہ کے ساتھ از حد حسن سلوک اور رعایت فرمایا کرتے تھے۔ اگر بارش وغیرہ کے عذر سے نماز متاخر ہو جائے تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے، اگر البتہ وقت سے قضا نہ ہونے پائے، جو وقت ہے اس کے اندر اندر ادا ہو جائے۔ نماز فجر میں تقدیم سنت ہے، کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نماز فجر کو غلس یعنی اندھیرے میں ادا کیا کرتے تھے۔ اس کے بعد پھر ولی مسلم، اور امام مسلم یعنی صحیح مسلم میں من حدیث ابی موسیٰ، ابو موسیٰ کی حدیث میں یہ الفاظ بھی موجود ہیں کہ فَأَقَامَ الْفَجْرَ، آپ نماز فجر کی اقامت کہتے، حین انشق الفجر، جب فجر پھوٹ پڑتی، اور آگے کیا ہے والناس، اور لوگ لا یقادو، قریب نہیں تھا کہ یعرف بعضهم بعضا، کہ ان میں سے بعض کو پہچانتا۔ تو یہ گویا کہ نماز فجر کا ابتدائی وقت ہے کہ اللہ غلس سے مراد بھی یہی ہے کہ اندھیرے میں نماز شروع کرتے، اور یہاں پر اس کی غلس کی وضاحت بھی آ گئی ہے کہ کوئی شخص جو ہے وہ دوسرے کو پہچان نہیں سکتا تھا۔ تو نماز فجر جو ہے اگر اندھیرے میں شروع کی جائے کہ کوئی بھی کسی کو پہچان نہ سکتا ہو اندھیرے کی وجہ سے، اور اس میں 60 سے 100 رکعتیں ادا کی جائیں، آیات جو ہیں وہ تلاوت کی جائیں، تو واضح بات ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو ہیں وہ لمبی قرات کے ساتھ ساتھ رکوع بھی لمبے کرتے تھے، سجدے بھی لمبے کرتے تھے، باقی جتنے ارکان ہیں وہ بھی ٹھہر ٹھہر کر لمبے لمبے پڑھتے تھے۔ تو صرف 60 سے 100 آیات ہی جو ہیں ان پہ کوئی 15 منٹ لگ جاتے ہیں تلاوت پہ۔
تو باقی جو ارکان ہیں ان کو ادا کرتے ہوئے یہ آپ کہہ لیں کہ 20 سے 25 منٹ جو ہیں اس پر لگ جاتے ہیں۔ تو اگر اندھیرے میں نماز شروع کی جائے اور اتنی 20 سے 25 منٹ لمبی نماز ہو، تو جب آپ اس سے پھریں گے تو پھر اتنی روشنی تو ہو چکی ہوگی کہ کوئی شخص جو ہے وہ اپنے ساتھ بیٹھے ہوئے شخص کو پہچان لے گا کہ یہ میرے ساتھ کون شخص جو ہے وہ بیٹھا ہوا ہے۔ اس کے بعد ہے نماز مغرب ادا کرنے کا مستحب وقت۔ تو نماز مغرب جو ہے اس کو فوری ادا کر لینا چاہیے، اس کو لیٹ نہیں کرنا چاہیے، کیونکہ اس کا وقت بڑا محدود ہے۔ وعن رافع ابن خدیج، سیدنا رافع بن خدیج رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، قال وہ فرماتے ہیں، کننا نصلی المغربہ، ہم مغرب کی نماز پڑھ لیا کرتے تھے، مع رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کے نبی کے ساتھ، فینصرف احدنا، پس لوٹتا تھا ہم میں سے کوئی ایک، یعنی نماز سے جب وہ فارغ ہو کر اپنے گھر کی طرف جاتا تھا تو ابھی تک اتنی روشنی ہوتی تھی کہ وَإِنَّهُ لَيُبْصِرُ مَوَاقِعَ نَبْلِهِ، کہ وہ دیکھ لیتا تھا اپنے تیر کے گرنے کی جگہ کو، یعنی اللہ کے نبی کے پیچھے نماز پڑھ کر صحابہ فارغ ہوتے اور کوئی شخص اپنے گھر میں جا رہا ہوتا تو ابھی اتنا اندھیرا نہیں چھایا ہوتا تھا، یعنی کچھ نہ کچھ روشنی ایسی باقی ہوتی تھی کہ اگر وہ تیر چلاتا تو تیر جب گرتا ہے جہاں پر گرتا ہے تو روشنی کی وجہ سے، حالانکہ تیر جب چلایا جاتا ہے تو وہ کافی سفر کر جاتا ہے، دور تک جاتا ہے، تو وہ اپنے تیر کے گرنے کی جگہ کو دیکھ لیتا تھا کہ میرا تیر جو ہے یہاں پر گرا ہے۔ تو اس سے یہ اندازہ ہو سکتا ہے یا اس بات کا اشارہ ملتا ہے کہ نماز مغرب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو ہیں وہ فوری طور پر ادا کرتے تھے، نماز مغرب کو لیٹ نہیں کرتے تھے۔ پھر آگے حدیث مبارکہ جو ہے وہ نماز عشاء کے وقت کے بارے میں ہے، یعنی پیچھے ایک دفعہ بڑی حدیث کے اندر تمام نمازوں کے اوقات بیان کر دیے گئے، اب ہر نماز کے لیے الگ الگ حدیث جو ہے وہ بیان کی گئی ہے۔ تو نماز عشاء کے بارے میں سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا سے روایت ہے، قالت، انہوں نے فرمایا، وہ فرماتی ہیں کہ آتم النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آتما کا معنی ہے سخت اندھیرا کر دیا، النبی صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے، ذات لیلۃ، ایک رات، بالعشاء، نماز عشاء پڑھانے میں۔ تو نماز عشاء کے حوالے سے یہ بات پہلے بھی بیان ہو چکی ہے کہ نماز عشاء کو لیٹ کرنا مستحب ہے، حتیٰ ذہب عامۃ اللیل، حتیٰ کہ گزر گیا رات کا ایک بڑا حصہ، رات کا کافی حصہ جو ہے وہ گزر گیا۔ ثم خرج، پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نکلے، فصلی، آپ نے نماز پڑھائی، وقال، اور آپ نے فرمایا، انہ لوقتها، یہ ہے عشاء کا وقت، لولا انا اشق علی امتی، اگر میں اپنی امت پر مشقت کا اندیشہ نہ سمجھوں، رواہ مسلم، یعنی عشاء کی نماز کو لیٹ کرنا مستحب ہے، لیکن چونکہ زیادہ لیٹ کرنے سے مشقت ہے، لوگوں کے لیے نماز پڑھنے میں مشکل پیدا ہوگی، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم عموماً جلدی پڑھا دیا کرتے تھے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ شفقت تھی، آپ کی امت کے ساتھ مہربانی اور محبت تھی کہ جہاں بھی مشقت پیدا ہوتی آپ صلی اللہ علیہ وسلم وہاں پہ نرمی پیدا کرنے کی کوشش کرتے، جس طرح پیچھے مسواک کے حوالے سے بھی گزرا ہے کہ اگر لولا نہ شق علی امتی لامرتهم بالسواک عند کل صلاۃ، کہ اگر میں اپنی امت پر مشقت نہ سمجھتا تو میں انہیں ہر نماز کے ساتھ مسواک کرنے کا حکم دیتا۔ تو اگرچہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم وہ حکم نہیں دیتے تھے، لیکن آپ کا میلان اور آپ کا رجحان جو ہے وہ واضح ہو جاتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کس چیز کو پسند کرتے ہیں۔ تو اگر کوئی شخص جو ہے وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پسند کو اپناتا ہے تو انشاءاللہ سنت کے ساتھ محبت کرنے کی وجہ سے اس کو اجر و ثواب ملے گا، اور اگر وہ مشقت کو چھوڑ کر آسانی کی طرف جاتا ہے تو بھی اس کا جواز موجود ہے، کیونکہ اللہ کے نبی نے آسانی کو ہی اختیار کیا اور اس کی رخصت دی۔ تو اس حدیث سے جو بات ہمیں معلوم ہوئی وہ یہ ہے کہ امام نماز عشاء کو کبھی کبھی اس کے مقررہ وقت سے تاخیر کر کے بھی ادا کر سکتا ہے۔ تو
جس طرح کہ اس حدیث میں ہے کہ ایک رات ذات لیلۃ، ایک رات، یعنی عموماً اس کا مطلب یہ ہے کہ عموماً اللہ کے نبی جلدی پڑھا دیا کرتے تھے، لیکن ایک رات آپ نے بہت زیادہ لیٹ کر دیا۔ اور دوسری بات اس سے یہ بھی معلوم ہوئی کہ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا بے حد احترام کرتے تھے، چنانچہ کسی صحابی کو یہ جرت نہ ہوتی تھی کہ وہ آگے بڑھ کر، اللہ کے نبی اگر لیٹ ہو گئے ہیں تو وہ آگے بڑھ کر خود جماعت کروا دے یا کسی کو آگے کر دے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تو نہیں آئے، آپ جماعت کروا دیں۔ وہ انتظار کرتے رہتے تھے، اور جب تک آپ صلی اللہ علیہ وسلم نہ آتے وہ انتظار میں ہی بیٹھے رہتے۔ تو آج جو ہے دیگر جو ائمہ ہیں مسجد کے، ان کے ساتھ چونکہ ایسے حالات یا ایسا تعلق نمازیوں کا نہیں ہوتا، اگر امام صاحب، بلکہ صورتحال تو یہ ہے کہ امام صاحب ایک آدھ منٹ بھی لیٹ ہو جائیں تو نمازی انتظار نہیں کرتے ہیں، یا تو جماعت کروا لیتے ہیں، اور اگر انتظار کر بھی لیں تو پھر امام صاحب کی خیر نہیں ہوتی، جو تان و تشنیع کے جو تیر ہیں وہ برسانا شروع کر دیتے ہیں۔ تو بہرحال وقت کے مطابق اب جو ہے حالات کو سامنے رکھ کر جو وقت مقرر کیا ہوا ہے اسی وقت کے مطابق جو ہے آپ کو نماز پڑھا دینی چاہیے۔ ہاں البتہ اگر سارے نمازی یا امام صاحب مل کر اگر کسی دن کہیں جی آج ہم نے نماز جو ہے وہ لیٹ کر کے پڑھنی ہے، تو پھر جو ہے وہ کام آسانی سے ہو سکتا ہے۔ اس حدیث سے یہ بات بھی معلوم ہوئی کہ نماز عشاء کا مستحب وقت تو اس کو مؤخر کر کے ادا کرنا ہے، اگرچہ مشقت سے بچنے کے لیے اس کو اول وقت پہ بھی پڑھا جا سکتا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کے ساتھ محبت بھی اس سے ثابت ہوتی ہے، اور اس سے یہ بات بھی ثابت ہوئی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو ہیں بعض مخصوص احکام میں آپ کو یہ اجازت تھی کہ آپ اس حدود اور رعایت کو سامنے رکھ کر آپ معاملات کو آگے پیچھے کر لیں، جیسے نماز کو یہ ہے کہ مقدم کر لیں یا مؤخر کر لیں۔ صرف نماز عشاء ایک ایسی نماز ہے جس میں تاخیر مسنون ہے، جبکہ باقی نمازوں کے اندر تقدیم جو ہے وہ مسنون ہے۔ اس کے بعد نماز ظہر کے بارے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی یہ حدیث مبارکہ ہے جو سیدنا ابو ہریرہ سے مروی ہے کہ ان ابی ہریرہ رضی اللہ عنہ، سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے، قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اذا اشتد الحر، جب گرمی سخت ہو، فابردوا بالصلاۃ، تو تم نماز کو ذرا ٹھنڈا کر لو۔ فإن شدت الحر، بے شک گرمی کی شدت جو ہے، من فیح جہنم، یہ جہنم کی سانس سے ہے۔ تو جس طرح کہ ایک روایت کے اندر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جہنم نے اللہ تعالیٰ سے اپنی گرمی کی شکایت کی، اللہ تعالیٰ نے اس کو سانس لینے کی اجازت دے دی، تو وہ سال کے اندر دو سانس لیتی ہے، ایک سانس جو ہے وہ سردی کا ہوتا ہے اور ایک سانس جو ہے وہ گرمی کا ہوتا ہے۔ تو جب وہ سانس باہر نکالتی ہے تو اس وقت جو ہے وہ دنیا پہ گرمی آ جاتی ہے، تو اس لیے اللہ کے نبی نے فرمایا کہ یہ جو گرمی کی شدت ہے یہ جہنم کے سانس کی وجہ سے ہے۔ تو جب شدید گرمی ہو تو نماز کو کچھ مؤخر کر دینا، تاکہ گرمی کا جو جوش ہے، گرمی کی جو شدت ہے اس میں کچھ کمی آ جائے ظہر کی نماز کے لیے، یہ بھی مستحب عمل ہے، متفق علیہ۔ اس حدیث سے ہمیں جو باتیں معلوم ہوتی ہیں وہ یہ ہیں کہ نماز ظہر کو ٹھنڈا کر کے پڑھا جا سکتا ہے، یعنی جب سورج جو ہے وہ بالکل نصف النہار پہ ہو تو اس وقت گرمی کی شدت سب سے زیادہ ہوتی ہے، اور جب وہ زوال کی طرف چلا جائے تو جو زوال کا وقت جو بھی وقت ہو اس سے کوئی آدھا گھنٹہ آپ لیٹ کر کے نماز کو پڑھ سکتے ہیں۔ نماز کو لیٹ کرنے کا مقصد کیا ہے؟ مقصد یہ تھا کہ چونکہ اس وقت پنکھے یا بجلی یا اے سی یا اس طرح کی سہولتیں تو موجود نہیں تھی، اور پھر چھوٹی چھوٹی مساجد ہوتی تھیں،
تو گرمی کی شدت سے کچے مکان، کچی مسجد اور پھر کچے فرش، چھوٹی سی مسجد کے اندر اگر لوگ نماز کے ٹائم اکٹھے ہو جائیں تو پھر سخت گرمی میں خضوع خشوع جو ہے وہ پیدا نہیں ہوتا۔ جب آدمی بہت زیادہ گرمی اور اس حالت میں نماز پڑھتا ہے تو خضوع خشوع جو ہے وہ متاثر ہوتا ہے۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تھوڑا سا ٹھنڈا کرنے کا حکم دیا تاکہ وہ جو خضوع خشوع ہے وہ مکمل طور پر پیدا ہو سکے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے آپ کا یہ حسن تعلیم ہے کہ آپ نے حکم کو علت کے ساتھ ملا کر بیان فرما دیا، یعنی آپ نے کہا کہ نماز کو ٹھنڈا کرو، اور اس کی پھر وجہ بھی بیان فرما دی کہ یہ جو گرمی ہے یہ جہنم کی سانس کی وجہ سے ہے، تو آپ جو ہے اس کو نماز کو ٹھنڈا کر لیں۔ اس سے انسان کا دل جو ہے وہ مطمئن ہو جاتا ہے کہ آپ اگر یہ حکم دیا گیا ہے تو اس کا سبب کیا ہے، اس کی وجہ کیا ہے۔ اس حدیث سے یہ بات بھی معلوم ہوئی کہ جہنم برحق ہے اور اس وقت بھی موجود ہے، یعنی اللہ کی مخلوق جہنم بالکل ایک مخلوق موجود ہے اور اس وقت بھی موجود ہے، اس میں کوئی کسی قسم کا شک نہیں ہونا چاہیے، اور قرآن و حدیث کی متعدد قطعی نصوص جو ہیں وہ اس پر دلالت کرتی ہیں۔ اور اس سے یہ بات بھی معلوم ہوئی کہ اللہ تعالیٰ نے سال بھر میں جہنم کو دو سانس لینے کی اجازت دے دی، ایک سانس گرمی میں اور ایک سردی میں۔ تو جہنم میں جہاں حرارت ہے، گرمی ہے، وہاں جہنم کے اندر برودت بھی ہے، سردی بھی ہے۔ بہت سارے جہنمی ایسے ہوں گے جن کو اس سردی کے عذاب سے مبتلا کیا جائے گا۔ تو جب جہنم جو ہے وہ گرمی والا سانس باہر نکالتی ہے تو دنیا میں گرمی آ جاتی ہے، اور جب وہ اپنی برودت والا سانس جو ہے وہ باہر نکالتی ہے تو دنیا کے اندر سردی آ جاتی ہے۔ اور اس سے یہ بات بھی معلوم ہوئی کہ جو علاقے سرد ہیں، جہاں پر بہت زیادہ شدت کی گرمی نہیں پڑتی، وہاں ظہر کی نماز کو لیٹ کرنا مسنون نہیں ہوگا۔ تو یہ جو گرمی ہے، اس گرمی کا ذکر آپ سمجھیں کہ یہ عرب کی گرمی یہاں سے مراد ہے، مکہ اور مدینہ کی گرمی۔ تو وہاں کی گرمی ہمارے ہاں کی گرمی سے زیادہ ہوتی ہے۔ اور پھر اگر آج کے دور میں تو ماشاءاللہ مساجد کے اندر اے سی لگے ہوئے ہیں، اور اگر کوئی ایسا انتظام ہو جائے کہ گرمی کی شدت سے وہ جو خضوع خشوع کے اوپر اثر پڑ رہا تھا وہ نہ پڑے، تو پھر نماز ظہر کو اول وقت پر، اس کے ابتدائی وقت پر ہی ادا کرنا چاہیے۔ اس کے بعد اگلی حدیث جو ہے اس میں نماز فجر کو وقت داخل ہونے پر ہی ادا کیا جائے کا بیان ہے کہ نماز فجر جو ہے وہ وقت داخل ہونے سے پہلے ادا نہیں کرنی چاہیے، بلکہ نماز فجر کیا، کوئی بھی نماز جو ہے، کوئی بھی نماز اس کا وقت شروع ہونے سے پہلے ادا نہیں کی جائے گی، کیونکہ ایک نماز آپ پر فرض ہی نہیں ہے تو پھر آپ اس کی ادائیگی کیسے کر رہے ہیں؟ جب نماز آپ پر فرض ہوگی تو آپ اس نماز کو ادا کریں گے، ابھی آپ پر ایک نماز فرض ہی نہیں تو آپ اس کو ادا نہیں کریں گے۔ وعن رافع بن خدیج، حضرت رافع بن خدیج رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے، قال وہ فرماتے ہیں، قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اصبحوا بالصبح، اصبحوا بالصبح، صبح کی نماز کو صبح ہونے پر ہی ادا کرو، یعنی جب صبح ہو جائے اس وقت آپ نے صبح کی نماز ادا کرنی ہے، یا وقت ہو جائے، فجر کا ٹائم ہو جائے، وقت ہو جائے، تو اس کو کہتے ہیں صبح صادق۔ ایک ہوتی ہے صبح کاذب۔ تو صبح صادق جو ہے اس میں مشرق کی طرف کچھ جو ہے روشنی جو ہے وہ ظاہر ہونا شروع ہو جاتی ہے، اور جو صبح کاذب ہوتی ہے اس میں ابھی تک روشنی جو ہے وہ نہیں ہوتی، کچھ تھوڑی سی پہلے روشنی آتی ہے اور پھر ختم ہو جاتی ہے۔ تو
फ़इन्नहु अस्बिहु बिस्सुबहि, सुबह को सुबह का वक़्त होने पर ही अदा करो। फ़इन्नहु अअज़मु लिउजूरिकुम, क्योंकि इसमें तुम्हें ज़्यादा अजर मिलेगा। ये ना हो कि आदमी आधी रात को उठे और उसी वक़्त नमाज फ़जर अदा करना शुरू कर दे। तो नमाज फ़जर का वक़्त होने पर नमाज फ़जर अदा की जाएगी। और अब तो माशाल्लाह बहुत आसानी हो गई है, हर बंदे को छत पे चढ़कर जो है वो सुबह को देखने की ज़रूरत नहीं है। कैलेंडर तैयार हो गए हैं, फिर इसी तरह अब घड़ियां भी आ गई हैं, बहुत सारी ऐप्स ऐसी आ गई हैं जिनके अंदर सुबह का वक़्त जो है वो मौजूद होता है। मोबाइल के अंदर, घड़ी के अंदर ये सारा इंतज़ाम जो है ये मौजूद है। रवाहुल खमसतु, इस हदीस को इमाम खमसा ने रिवायत किया है। वसहहहु अत-तिरमिज़ी व इब्न हिब्बान, और इसको इमाम तिरमिज़ी ने और इब्न हिब्बान, इन दोनों ने इसको सही करार दिया है कि यह हदीस सही है। इस हदीस से जो बातें हमें मालूम हुई वो ये है कि नमाज फजर वक़्त दाखिल होने के बाद अदा की जाएगी। यानी नमाज फजर जो है वक़्त दाखिल होने के बाद अदा की जाएगी। दूसरी बात यह है कि नमाज फजर में तवील किरात मशरू है। और तीसरी बात यह है कि अजर जो है वो छोटा और बड़ा होता है, यानी मुख्तलिफ एतबार से सवाब जो है थोड़ा बहुत ऊपर नीचे होता है, कभी बड़ा अजर मिलता है, कभी छोटा अजर मिलता है। और चौथी बात यह है कि ये अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की इंसानों पर बहुत बड़ी रहमत है कि अल्लाह बंदों को अमल की खुद ही तौफीक देते हैं और फिर खुद ही उस पर अजर भी अता फरमाते हैं, क्योंकि कोई भी अमल जो है वो अल्लाह की तौफीक के बगैर मुमकिन नहीं है। तो अल्लाह तौफीक भी खुद देते हैं और उसके बाद फिर उस पर अजर भी अता करते हैं। ये अल्लाह की बहुत बड़ी रहमत है अपने बंदों पर। उसके बाद अगर कोई शख्स किसी नमाज से, खासतौर पर यहाँ पर दो नमाजों का तज़किरा है, सुबह और असर का, अगर कोई शख्स जो है नमाज से लेट हो जाता है और वो कोई एक रकत पा लेता है तो उसका क्या हुक्म है? क्या उसको पूरी नमाज का सवाब मिलेगा या अकेले नमाज पढ़ने का, यानी बाजमात नमाज का सवाब मिलेगा, या तन्हा नमाज पढ़ने का सवाब मिलेगा? वान अबी हुरैरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु, सय्यदुना अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से रिवायत है कि अन्नन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, बेशक नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, काला फरमाया, मन अदरका मिनस सुबह, ये बल्कि यहाँ पर जमात का तज़किरा नहीं बल्कि वक़्त का तज़किरा है कि जिसने पाली, मन अदरका, जिसने पाली, मिनस सुबह, नमाज सुबह से, रकतन, एक रकत, कबला, पहले, अन ततलु शम्सु, के सूरज तुलू हो, फ़क़द अदरक सुबह, गोया उसने फजर की नमाज को पा लिया। यानी अगर कोई शख्स जो है उसकी नमाज लेट हो गई, और वाज़ेह बात है कि तुलू आफताब तक जो है वो नमाज फजर का वक़्त है, उसके बाद वक़्त नहीं है, फिर ख़त्म हो जाता है। तो अगर कोई शख्स इतना लेट हो गया कि सूरज तुलू होने से पहले पहले उसने फजर की एक रकत जो है वो पढ़ ली, तो इस हदीस के मुताबिक ये है कि गोया कि उसने पूरी नमाज को पा लिया, यानी उसकी नमाज जो है वो अदा हो जाएगी। एक रकत वक़्त के अंदर अदा कर लेने से उसकी नमाज जो है वो अदा हो जाएगी। उसके बाद फरमाया, वमन अदरक रकातम मिनल असरी, इसी तरह जिसने असर की नमाज की एक रकत पा ली। तो असर का वक़्त जो है वो भी चूंकि गुरूब आफ्ताब से पहले तक है, गुरूब आफ्ताब के बाद नहीं अदा हो सकती। तो जिसने असर की एक रकत जो है वो पा ली गुरूब आफ्ताब से पहले, वमन अदरक रकातम मिनल असरी, जिसने असर की एक रकत पा ली, क़ब्ल अन तग़रुब शम्सु, पहले इसके कि सूरज गुरूब हो, फ़क़द अदरकल असरा, तो गोया कि उसने असर की नमाज को पा लिया। तो ये गोया कि उसकी नमाज फिर अदा हो जाएगी, कज़ा नहीं होगी, यानी उसको नमाज अपने वक़्त पर पढ़ने का ही सवाब मिलेगा। मुत्तफ़क़ुन अलैह, ये हदीस जो है मुत्तफ़क़ुन अलैह है, बुखारी मुस्लिम के अंदर मौजूद है। तो इस हदीस से जो फ़वाइद हमें हासिल होते हैं उनमें से पहला फ़ायदा ये है कि नमाज के वक़्त का इदराक एक रकत के इदराक से हो जाता है।
یعنی اگر کوئی شخص نماز کے وقت کے اندر نماز کی ایک رکعت بھی ادا کر لے تو گویا کہ اس نے وقت کے اندر ہی ساری نماز جو ہے وہ ادا کر لی۔ اب رہے وہ علاقے، بعض علاقے دنیا میں ایسے بھی ہیں کہ جہاں 6 مہینے دن ہوتا ہے، 6 مہینے رات ہوتی ہے، تو اب ان علاقوں کے اندر جو ہے وہ نماز کیسے ادا کی جائے گی؟ تو ایک حدیث ہے دجال کے بارے میں کہ جب دجال آئے گا تو اس کا پہلا دن جو ہے 1 سال کے برابر ہوگا، دوسرا دن جو ہے وہ 1 مہینے کے برابر ہوگا۔ تو صحابہ نے پوچھا کہ یا رسول اللہ ان دنوں میں پھر ہم نمازوں کا کیا کریں گے؟ کیا پورے سال کے اندر 5 ہی نمازیں پڑھیں گے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ نہیں، تم اپنے اس وقت کی جو تمہاری نمازوں کے اوقات ہیں ان کا اندازہ کر لو۔ تو لہذا جو علاقے جہاں پر 6 مہینے دن اور رات ہے اس حوالے سے اہل علم کے 3 اقوال ہیں۔ پہلا قول تو یہ ہے کہ وہ اپنے قریب ترین علاقے سے اپنا موازنہ کر لیں، اور دوسرا قول یہ ہے کہ وہ مکہ مکرمہ کے اوقات کی پابندی کریں، اور تیسرا قول یہ ہے کہ وہ اپنے دن اور رات کو آدھا آدھا 12 12 گھنٹے کا دن اور رات خود بنا کر اسی کے حساب سے اپنی نمازیں بھی ادا کریں اور اپنے روزے بھی رکھیں۔ لیکن پہلا سب سے قریب ترین قول جو ہے وہ پہلا ہے کہ وہ اپنے قریب ترین جو علاقہ ہے اس کی پابندی کریں۔ یہ ہماری ایک حدیث رہ گئی ہے، ہم پڑھ لیں پہلے، اس کے بعد پھر انشاءاللہ آپ کو سوال و جواب کا موقع دیتے ہیں۔ والی مسلمین، اور امام مسلم کی روایت میں جو سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا سے مروی ہے، نحوہ اسی طرح کی ہی بات ہے، یعنی وہ الفاظ بھی اسی طرح کے ہی ہیں، لیکن اس میں جو الفاظ ہیں وقال، اور فرمایا کہ سجدتن بدل رکعتن، کہ جس نے ایک سجدہ پا لیا اس نے گویا کہ نماز پڑھ لی، تو اس میں رکعتن کی بجائے سجدتن کے الفاظ موجود ہیں۔ ثم قال، پھر فرمایا کہ والسجدۃ انما ہی الرکعۃ، کہ سجدہ یہ رکعت ہی ہے، یعنی سجدہ سے مراد رکعت ہی ہے۔ تو لفظ سجدہ ہو یا لفظ رکعت ہو، مفہوم دونوں کا ایک ہی ہوگا۔ یہاں سجدہ سے مراد جو ہے وہ سجدہ نہیں ہوگا بلکہ اس سے مراد رکعت ہوگی، کیونکہ سجدہ جو ہے یہ بھی بسا اوقات نماز کے حکم میں بھی آتا ہے اور بسا اوقات رکعت کے حکم میں بھی لفظ سجدہ جو ہے وہ اصطلاحی طور پر استعمال ہو جاتا ہے۔ تو جس نے ایک رکعت جو ہے یا ایک سجدہ جو ہے وہ پا لیا، سجدہ سے مراد بھی ایک رکعت ہی ہے، جس نے ایک رکعت پا لی اس نے پوری نماز جو ہے وہ اپنے وقت کے اندر ہی گویا کہ پا لی۔ تو یہ گویا کہ وقت ادا بیان کیا گیا ہے کہ اگر کوئی شخص نماز کے وقت کے اندر اتنی نماز جو ہے وہ پا لیتا ہے تو اس کو گویا کہ پوری نماز وقت کے اندر ادا کرنے کا ثواب ملے گا۔ سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔